تھائی بادشاہ دور حاضر کا محمد شاہ رنگیلا۔ کون کہتا ہے کہ کرونا عیش کرنے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے روکتا ہے؟ حالانکہ تھائی لینڈ خود اس موذی وبا سے محفوظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھائی بادشاہ اپنے عوام کی پرواہ کیے بغیر جس مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کرونا کچھ بھی نہیں اور قرنطینہ تو نام ہی انجوائمنٹ کا ہے۔ ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تھائی لینڈ کے بادشاہ نے ایسا کیا کر دیا، تو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنے پڑے گی۔ اور نئے دیکھنے والوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے اور ہر وقت اور بر وقت موصول ہو جائیں۔ ناظرین، تھائی لینڈ کے بادشاہ مہا وجیرا لانگ اکثر اپنی رنگین سرگرمیوں کے باعث میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ کبھی ان کا نام اپنی خواتین باڈی گارڈز کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کبھی ان کی عیاشیاں اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ تھائی رعایا نے دیکھا کہ ان کے بادشاہ نے اپنی باڈی گارڈ رہنے والی 34 سالہ سنی نات کو اعلیٰ شاہی عہدے سے نواز دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی قریبی اور قابل بھروسہ محافظ خاتون کو رائل نوبل کنسورٹ کے عہدے سے بھی نوازا تھا۔ عام طور پر یہ عہدہ بادشاہ اپنی اہلیہ یا خاندان کی کسی خاتون کو دیتا ہے، لیکن اس نے یہ خاص عہدہ اپنی باوفا اور قریبی خاتون ملازمہ کو دے دیا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ بادشاہ کی خاص مہربانیوں کی وجہ سے ترقی کرنے والے فوجی ملازمہ نے شاہی عہدے ملنے کے بعد سازشیں کرنا شروع کر دی تھی اور بادشاہ کی بیوی سے متعلق بھی گستاخی کی، جس پر بادشاہ نے اسے عہدہ اور دی گئی تمام مراعات بھی واپس لے لی تھی۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے جہاں ایک طرف اپنی محافظ خاتون کو اعلیٰ شاہی عہدہ دیا، وہیں دوسری طرف اپنی ایک اور محافظ خاتون سے شادی کر کے اسے ملکہ کا درجہ دے دیا تھا۔ اور آج کل ان کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ اب بادشاہ نے جرمنی میں تعطیلات کے دوران خود کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے ایک بہت ہی پرتعیش ہوٹل میں آئسولیٹ خود کو کر لیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بادشاہ کی اس ملازمین کی فوج میں متعدد خاتمین کے علاوہ 20 خواتین پر مشتمل ایک حرم بھی شامل ہے۔ شاہی قوانین کے تحت بادشاہ کی توہین یا تنقید کرنے والے کو 15 سال تک قید ہو سکتی ہے، لیکن اس جگہ پر بادشاہ کی سیلف آئسولیشن کی خبر نے ہزاروں تھائی لینڈ باشندوں میں غصے کی لہر دوڑا دی، جنہوں نے آن لائن تنقید کر کے اس ملک کے قوانین کو توڑنے کا خطرہ مول لیا، کیونکہ ملک میں شاہی خاندان پر تنقید کو سنگین غداری تصور کیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ نے اپنی پہلی شادی خاندان کی خاتون سے 1977 میں کی، جو کئی سال تک جاری رہی اور جوڑے کے ہاں پہلی بچی کی پیدائش بھی ہوئی۔ بادشاہ کی پہلی شادی 2 دہائیوں کے بعد 2000 میں طلاق پر ختم ہوئی، جس کے بعد بادشاہ نے ایک اداکارہ سے شادی کی۔ ان کی دوسری شادی 2 سال تک چلی اور تھائی لینڈ کے بادشاہ نے تیسری شادی 2010 میں کی اور تیسری اہلیہ سے بھی ایک بچہ ہے اور ان کی شادی بھی 2014 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ ناظرین، تھائی لینڈ معاشرے کی بنیاد صرف 3 چیزوں پہ ہے: بادشاہ، فوج اور عوام۔ تھائی لینڈ میں آئینی سلطنت ہے، لیکن تھائی افراد شاہی خاندان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور شاہی خاندان کا اچھا اثر رسوخ بھی ہے۔ تھائی لینڈ میں سخت قوانین بھی ہیں اور ان قوانین کے تحت بادشاہت پر تنقید پر پابندی ہے۔ ان قوانین نے شاہی خاندان کا عوامی رائے اور خیالات سے بچائے رکھا ہے، لیکن وہاں کے لوگ اب بادشاہت سے اتنا تنگ آ چکے کہ وہ ان قوانین کی پرواہ کیے بغیر ان سے بادشاہت چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں سوشل میڈیا پر "ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہی کیا ہے" ٹاپ ٹرینڈ بن گیا
اور ہزاروں لوگ اس ٹرینڈ میں پوسٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ماضی میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اپنے عیش و عشرت کے سامنے رعایا کی کوئی فکر نہیں۔ زیادہ دور کیوں جائیں، ہندوستان میں محمد شاہ رنگیلا بادشاہ بھی ایسے ہی عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اکثر طاقت کے نشے میں سرشار بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا، لیکن آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی عیاشی کا یہ معیار بتاتا ہے کہ تھائی بادشاہ نے اپنے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور اسے اپنی رعایا کی کوئی فکر نہیں۔ خدا تھائی عوام کو ایسے بادشاہ سے محفوظ رکھے۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔